محرم میں بہت سارے روزے رکھنے کی تاکید کی گئی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رمضان کے بعد افضل ترین روزے اللہ تعالیٰ کے مہینے محرم کے ہیں. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. یہ رمضان کے بعد اگر آپ کثرت سے کسی مہینے میں روزے رکھنا چاہتے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ افضل روزے ہوں تو وہ محرم کا مہینہ ہے. ایک تو اس مہینے کو شہر اللہ کہہ کر فضیلت دی گئی، اور دوسرا یہ کہ رمضان کے بعد اس مہینے کے روزے بہت افضل ہیں. آپ کثرت سے اس مہینے میں جب چاہیں روزہ رکھ سکتے ہیں، لیکن اسپیشلی عاشورے کا روزہ جو ہے اس کی بڑی فضیلت بتائی گئی ہے. تو یہ دن یعنی عاشورے کا دن اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمت اور برکت کا حامل ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایام جاہلیت میں قریش عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی. پھر ہجرت مدینہ کے بعد بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی رکھنے کا حکم دیا. البتہ جب ماہ رمضان کے روزے فرض ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو چاہے اب اس کا روزہ رکھے اور جو چاہے چھوڑ دے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. حدیث کا جو پہلا حصہ ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قریش عاشورے کے دن کا روزہ رکھتے تھے. تو اس بارے میں دو وجوہات بتائی جاتی ہیں. ایک وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ وہ 10 محرم کو خانہ کعبہ کا غلاف چینج کیا کرتے تھے، لیکن علماء اس ریزن کو اتنا ویلڈ نہیں کہتے. جو دوسرا ریزن آتا ہے وہ یہ کہ قریش اس لیے روزہ رکھتے تھے کہ ان سے بہت بڑا گناہ ہو گیا تھا، جس کی معافی کے لیے یہ لوگ عاشورے کا روزہ رکھتے تھے. ان کو کسی نے کہا کہ تم محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھو توبہ کے طور پر، تو اللہ تعالیٰ تمہارا یہ گناہ معاف کر دے گا. تو وہ اس لیے روزہ رکھا کرتے تھے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ عاشورے کے دن کے روزے کے بدلے گزشتہ 1 سال کے گناہ معاف کر دے گا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. جو پریویس ایئر ہے آپ کا، جو سال آپ کا گزر چکا، اس کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے. ابھی آپ نے 9 ذوالحجہ کا جو روزہ رکھا ہے اس کی بھی کچھ اسی طرح کی فضیلت تھی. 2 سال کے گناہ معاف ہونے کے حوالے سے اس میں بات تھی. اور اگر آپ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں تو انشاءاللہ جو پریویس ایئر آپ نے گزارا ہے، جو پچھلا سال آپ نے گزارا ہے، گزشتہ سال جو آپ نے گزارا ہے، اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. صحیح مسلم کی ایک اور روایت آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عاشورے کے دن کے روزے کے بارے میں پوچھا گیا تو فرمایا یہ پچھلے 1 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. یعنی اگر آپ 10 محرم کو روزہ رکھ لیتے ہیں تو یہ پچھلے سال کے گناہوں کا کفارہ ہے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو یہود کو یوم عاشورہ کا روزہ رکھتے دیکھا تو پوچھا تم اس دن روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا یہ عظمت والا دن ہے. اس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم کو نجات دی اور فرعون اور اس کی قوم کو غرق کر دیا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بطور شکر اس دن روزہ رکھا، تو اس لیے ہم بھی یہ روزہ رکھتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام سے تمہاری نسبت ہم زیادہ قریب ہیں، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی روزہ رکھا اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی اس کا حکم دیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ یہود بھی اس دن کا روزہ رکھتے ہیں، آج بھی رکھتے ہیں. اب چونکہ یہود بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں تو آبویسلی ان سے مشابہت نہ ہو، اس کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں بتایا کہ آپ 9 محرم کا روزہ اس کے ساتھ جوائن کر لیں تاکہ آپ کا اور یہود کا عمل سملر نہ ہو. یہود کی مشابہت سے بچنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 کے ساتھ 9 محرم کے روزے کو ملانے کی خواہش کا اظہار کیا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کا روزہ رکھا اور لوگوں کو بھی اس کے رکھنے کا حکم دیا. تو لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ دن ہے جس کی یہود اور نصارہ عزت کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اگلا سال آئے گا اگر اللہ نے چاہا تو ہم 9 تاریخ کا روزہ بھی رکھیں گے. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. لیکن اگلا محرم آنے سے پہلے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی، اس لیے 10 محرم کے ساتھ 9 محرم کا روزہ رکھنا افضل ہے. ٹھیک ہے، کسی وجہ سے اگر آپ 9 محرم کا روزہ نہ رکھ سکیں
تو 11 محرم کا روزہ ساتھ رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اب یہ پوری روایت جو آپ کے سامنے میں نے رکھی، اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ جو بھی نان مسلم سوسائٹیز ہیں، جو بھی نان مسلم لوگ ہیں، ان کی مشابہت سے بھی بچنا ہے. خواہ وہ عبادات کے معاملات ہوں، خواہ وہ عقائد کا معاملہ ہو، خواہ وہ کوئی عادتیں ہوں، کوئی رسمیں ہوں، ہر اعتبار سے آپ نے نان مسلم کی مشابہت سے بچنا ہے. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی قوم کی مشابہت اختیار کی وہ انہی میں سے ہے. اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے. تو کوشش کرنی ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ 10 محرم کا روزہ آپ لازمی رکھیں. کوشش کرنی ہے کہ 9 محرم کا روزہ اس کے ساتھ جوائنٹ کریں. اگر کسی وجہ سے نہ رکھ سکے، آپ کا کوئی شرعی عذر بھی ہو سکتا ہے، خواتین کا حیض کا معاملہ بھی ہو سکتا ہے، تو پھر وہ کیا کریں، 10 محرم کا روزہ رکھیں اور 11 کا رکھ لیں. اگر کوئی بیمار ہے، بہت زیادہ مجبوری ہے، وہ ایک ہی روزہ رکھ سکتا ہے، تو پھر وہ 10 محرم کا روزہ رکھ لیں، کیونکہ یہ وہ روزہ ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے، اس کی فضیلت ہے. چونکہ آپ مجبور ہیں، بیمار ہیں، ایک روزہ بھی بمشکل رکھ پاتے ہیں. ہوتا ہے نا کسی نہ کسی کے ساتھ کوئی ایشو ہوتا ہے، تو اس صورتحال میں آپ 10 محرم کے دن کا روزہ پریفر کریں. ٹھیک ہے. بہت سارے لوگ پھر 10 محرم کا روزہ بھی اپنی بیماری کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ وہ ایک روزہ نو ڈاؤٹ بمشکل ہی صحیح رکھ لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں ہم 2 روزے نہیں رکھ پاتے، اسی لیے ہم 10 محرم کا روزہ بھی نہیں رکھتے. تو ایسا نہیں کیجیے گا. ٹھیک ہے. 10 محرم کا روزہ ضرور رکھ لیں، اور اللہ سے یہ بھی دعا کریں کہ اللہ آپ کو 9 کے دن کا روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، یا پھر اگر آپ 9 کا نہ رکھ سکے تو پھر 10 کے ساتھ 11 کو جوائن کریں، تاکہ ہم یہود کی مشابہت سے بچ جائیں.